یہ کہانی ہے ایک خفیہ پیغام رساں ادارے کی۔ یہ کہانی ہے عالمی مالیاتی نظام کی شہرت کی۔ اس نظام کا مرکز تھا امریکی ڈالر کا۔ اپنے جڑے کورا کے ساتھ امریکہ نے اسی طرح ایک خفیہ معاہدہ کر کے پیٹرو ڈالر سسٹم دنیا کے لانچ کیا۔ فرانس کے پاس 300 سے لے کر 500 ملین تک ڈالرز موجود۔ 2009 میں یکٹینبرگ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ ریئل ٹائمز کی اس دستاویزی فلم میں ہم آپ کو آج لے کر چلیں گے برٹن ووڈس سے نیکسن شاک تک، ڈالر کی ایگزاربیٹنٹ پریویلیج کے ساتھ ساتھ اسے بطور ہتھیار استعمال کرنے تک، سوئفٹ کی خفیہ اور غیر جانبدارانہ نظام سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کی اساسیں منجمد کرنے تک، بریک سے لے کر نئے سنہری ادوار کے سنہری مواقع تک، اور سب سے بڑھ کر امریکی بیساکھیوں پر کڑے ڈالر کی موت، امریکی اور یورپی رویے۔ میں زاہد اللہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹائمز۔ سال 1944 میں نیو ہیمپشائر کی ایک چھوٹی سی قصبے میں دنیا کے 44 ممالک کے رہنما ایک کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے دنیا کو اگلی کئی دہائیوں تک کے لیے ایک معاشی مالیاتی نظام فراہم کرنا۔ اس نظام کا مرکز تھا امریکی ڈالر، لیکن وہ نظام جو سلطنت برطانیہ کے خاتمے کا، امریکی سلطنت کی عروج کا منہ بولتا ثبوت تھا، اپنے جڑے کھو رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں 8 ارب سے زیادہ انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک تاریخی موڑ ہے۔ برکس یعنی برازیل، روس، انڈیا اور چائنا، ساتھ میں ساؤتھ افریقہ، یہ ایک ایسی معاشی بلاک کے طور پر ابھرا ہے جس نے آدھی دنیا کی جی ڈی پی کنٹرول کی ہے۔ یہ بلاک اپنا ایک الگ اور متبادل مالیاتی نظام لا رہا ہے۔ تو سوال ہے، کیا ہم ایک نئی نظام کا چشم دیدہ گواہ بن سکتے ہیں؟ ریئل ٹائمز کی اس دستاویزی فلم میں ہم آپ کو آج لے کر چلیں گے برٹن ووڈس سے نیکسن شاک تک، ڈالر کی ایگزاربیٹنٹ پریویلیج کے ساتھ ساتھ اسے بطور ہتھیار استعمال کرنے تک، سوئفٹ کی خفیہ اور غیر جانبدارانہ نظام سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کی اساسیں منجمد کرنے تک، بریک سے لے کر نئے سنہری ادوار کے سنہری مواقع تک، اور سب سے بڑھ کر امریکی بیساکھیوں پر کڑے ڈالر کی موت، امریکی اور یورپی رویے، اور وہ دنیا جس کا سب نے کبھی خواب دیکھا تھا، یعنی ملٹی پولر ورلڈ۔ میں زاہد اللہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹائمز۔ 1944 تک دنیا 2 عالمی جنگوں سے تک چکی، ہر طرف تباہی و بربادی کا سما تھا۔ جاپان پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، برطانیہ پر 2 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے چڑھ چکے، فرانس بھی تباہی کا شکار تھا، جرمنی کا سرسی وجود ہی ختم تھا۔ ایسے میں صرف واحد ایک ہی ریاست تھی جو دنیا کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور وہ ریاست تھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ جولائی 1944 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، جگہ ہے نیو ہیمپشائر کی برٹن ووڈس، اور دنیا بھر سے 730 رہنما 44 ممالک میں سے ہو کے یہاں پر آئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کو ایک معاشی نظام دینا، یعنی ایک مالیاتی نظام۔ اس دور میں 2 ملکوں سے 2 بڑے ماہر معیشت ہوا کرتے، ایک برطانیہ کا جان مینارڈ کینز تھا، تو دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے تھا ہیری ڈیکسٹر وائٹ۔ یہ دونوں اسی میٹنگ میں موجود تھے اور اپنی اپنی پروپوزلز لائے تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر یا تو مسترد ہونا تھا اور یا تسلیم ہونے کی صورت میں وہی نظام اگلی کئی دہائیوں تک دنیا کی معیشت کا اصول
तय करेगा। बरतानिया की माहिर मईशत ने एक प्रपोजल पेश किया जिसकी रूह से उसने एक नई करेंसी बैंकोर के नाम से तजवीज़ की। ये करेंसी ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाली थी और इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन, एक बॉडी जो ग्लोबल लीडर्स के मातहत काम करेगी, वो इसे मैनेज करेगी। यानी तमाम करेंसियों को छोड़कर दुनिया की तिजारत सिर्फ एक करेंसी यानी बैंकोर में होगी। दूसरी तरफ अमरीकी डेक्स्टर वाइट ने इसके मद्दे मुकाबिल एक दूसरा निज़ाम, डॉलर बेस्ड निज़ाम पेश किया। उन्होंने कहा कि $35 एक औंस सोने के बराबर होंगे। इसी तरह डॉलर को सोने से मुंसलिक किया गया और बाकी दुनिया की तमाम करेंसियां डॉलर के साथ। अगर आपके पास सोना है तो आपके पास डॉलर्स है, और अगर आपके पास डॉलर्स है तो आपके पास आपकी अपनी करेंसी बहुत ज्यादा है। इसी तरह आपकी करेंसी की वैल्यू भी उसी के मुताबिक तय होने लगी। जितना ज्यादा गोल्ड उतना ज्यादा। उस दौर में दुनिया का तकरीबन 40 से 60% सोना अमेरिका ने हथिया लिया था। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 टन सोना अमेरिका के पास मौजूद था। इसलिए डॉलर को सोने के साथ मुंसलिक करना भी अमेरिकी चाल की थी, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था और वो चाहते भी थे कि उनके पास सबसे ज्यादा सोना हो। प्यारे दोस्तों, दोनों तजावीज़ में से अमरीकी तजवीज़ ही तस्लीम की गई। डेक्स्टर वाइट का पेश करदा प्रपोजल मनोअन तस्लीम किया गया और यूं दुनिया को एक नया आलमी मालियाती निज़ाम मिल गया, यानी सोने और डॉलर की मुंसलिक होने से। इस निज़ाम के तहत दुनिया में 2 बड़े इदारे कायम किए गए। एक इदारा था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जो कि सारे निज़ाम को देखी। इस निज़ाम के तहत अमेरिका दुनिया का सेंट्रल बैंक बन चुका था। अब अमेरिकी नोट्स छापने की मशीन ही काम करते थे। इस निज़ाम ने अमेरिका को बेपनाह कुव्वत दी, हत्ता कि अमेरिका को सुपर पावर भी इसी निज़ाम ने ही बनाया। फ्रांस की एक माहिर मईशत वेलरी गिस्कार्ड डी स्टैंग ने इसको एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज ऑफ डॉलर कहा, यानी डॉलर की गैर मामूली इस्तेहकाक। इसका मतलब है कि जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे उसे कहीं ज्यादा अहमियत है। इसी तरह फ्रांस की सदर चार्ल्स डी गॉल ने भी इसे एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज ऑफ डॉलर कहा और अमेरिका से शिकायत भी की, इस निज़ाम पर उंगली भी उठाई कि अमेरिका बगैर किसी खर्चे के दुनिया की करेंसी छाप रहा है। तब तक डी गॉल को यकीन हो चुका था कि ये निज़ाम सरासर नाइंसाफी पर मबनी है, लिहाजा उसने अपनी तमाम तर ज़र मुबादला यानी अपनी जितने डॉलर्स उनके पास थे उसका सोना अमेरिका से फ्रांस मुंतकिल करना शुरू किया। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त फ्रांस के पास 300 से लेकर 500 मिलियन तक डॉलर्स मौजूद थे। इन्हीं डॉलर्स को लेकर अमेरिका से उन्होंने तकरीबन 8,500 से लेकर 14,000 टन सोना फ्रांस मुंतकिल किया था। ये जब दुनिया ने देखा तो दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई और बाकी ममालिक ने भी अमेरिका से अपना सोना लेने की कोशिशें शुरू की। चूंकि अमेरिका के पास सोना तो था ही नहीं, ये पहला वाकया था जिसने ब्रिटेन वुड्स की मालियाती निज़ाम की वो तमाम तर कमजोरियां नंगा कर दिए थे जिसकी बुनियाद पर अमेरिका सुपर पावर बन रहा था। फ्रांस ने इस निज़ाम की धज्जियां ही उड़ा दी। अमेरिका के पास अब न सोना था और अब न लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक थे। फिर यूँ हुआ कि अमेरिका को अपने ही वादे से मुकरना पड़ा, जैसे कि उसकी आदत है। 15 अगस्त 1971 निक्सन साहब स्टेज पर है, आवाम से मुखातिब है। उन्होंने बदनामी ज़माना जंग वियतनाम जंग की जिक्र की, फिर कहा कि दुनिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और कुछ माशरती प्रोग्रामों का भी हवाला दिया और साथ साथ ये भी कहा
کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ڈالر کی سونے سے کنورٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. Nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The strength of a nation's currency is based on the strength. دنیا کا وہ نظام جو 1944 میں امریکہ نے ہی بنایا تھا خود ہی توڑ دیا. دنیا میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی. یورپ سے لے کر جاپان تک سب نے اپنی اپنی غصے کا اظہار کیا. فرانس نے تو اسے امریکی مفلسی ہی قرار دیا، یعنی ریاست امریکہ اب غریب ہے لیکن صبر کرے. ڈالر کو تو یہی ختم ہونا تھا، لیکن پھر کام آئے ہمارے خادم حرمین شریف ہے، یعنی آل سعود امریکہ کے پلو میں بیٹھ گئے. عرب کی بدھو جو کبھی آٹو پہ سفر کیا کرتے تھے، آج جن گاڑیوں اور جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اس کی گنونی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے بھی وہی ڈالر کی کہانی کی راز ہے. جب امریکی صدر نے ڈالر کی سونے سے کنورٹیبلٹی کو ختم کیا، اسے نیکسن شاک کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ واقعہ تھا جس نے دنیا کی مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا. اب ڈالر کی قیمت ویلیو کا تعین کیسے ہوگا؟ امریکی فوجی طاقت سے یا امریکی معیشت سے؟ 1971 سے لے کر 1973 تک کے دورانیے میں دنیا ایک فلوٹنگ ایکسچینج کے سسٹم کو اپنا چکی تھی. بعد میں جا کر اس سسٹم کو جمیکا سسٹم کہا گیا اور اسے لاگو کیا گیا جو آج تک لاگو ہے. لیکن صبر، ڈالر تو اب بھی اتنا ہی طاقتور ہے. کیوں؟ جواب تھا تیل. جب قدرت نے صحرائے عرب میں تیل کے رگے دوڑائے تو عربوں کی تو مزے ہی مزے ہو. 1974 میں آل سعود کے ساتھ امریکہ نے اسی طرح ایک خفیہ معاہدہ کر کے پیٹرو ڈالر سسٹم دنیا کے لیے لانچ کیا. اب یہ پیٹرو ڈالر سسٹم کیا ہے اور اس معاہدے کی شرائط کیا تھی جو امریکہ اور سعودی عرب کے مابین ہو چکا تھا؟ معاہدے میں طے پایا کہ سعودی عرب اپنی تمام تر انرجی کی ریسورسز ڈالر میں بیچے گا، بدلے میں امریکہ ان کو فوجی حفاظت دے. سعودی عرب اپنی اضافی ذخائر، اپنی اضافی کمائی کو، اپنی اضافی دولت کو امریکن بلز، امریکن مارکیٹس اور امریکن سٹاک ایکسچینج میں خرچ کرے گی. سعودی عرب کا اس نظام میں جانا تھا کہ تمام اوپیک کی کنٹریز نے اس نظام کو اپنایا اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز یعنی توانائی ڈالر میں بکنے لگی. امریکہ ڈالرز کی چھاپنے کی مشین پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا، اب ان کو چلانے کا وقت آ چکا تھا. دنیا کو ڈالرز کی ضرورت تھی اور امریکہ ڈالرز چھاپتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا اور لوگ ان سے لیتے. کیونکہ انرجی سب سے قیمتی چیز دنیا کی وہ صرف ڈالر میں ہی ملتی. آل سعود نے امریکہ کو کندھا دے کر امریکہ کی ڈالر کو بیساکھیوں پر دوبارہ کھڑا کیا. اور یہی نہیں، اب ہم آپ کو ایک نئی راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے. اگر یہ کہانی نہیں سنی تو سمجھو کچھ بھی نہیں سنا. آئیے اسٹوری کے اگلے قسط میں جاتے ہیں جہاں ہم آپ کو سمجھائیں گے دا بینکنگ سسٹم وار. یہ کہانی ہے ایک خفیہ پیغام رساں ادارے کی. یہ کہانی ہے عالمی مالیاتی نظام کی شہرت کی، یعنی سویفٹ. نام تو سنا ہوگا. آئیے کہانی بھی سنتے ہیں. ذرا پیچھے چلتے ہیں 1960 کی طرف.
1960 میں بینکس ایک سسٹم استعمال کرتے تھے جسے ٹیلیکس کہتے تھے. یہ ایک بہت ہی سست، غیر محفوظ اور عوامی ٹیلی گرام کی طرح ہی ایک سسٹم تھا. اب اس کا عمل کچھ یوں تھا کہ اگر امریکن بینک جاپان میں کسی بینک کو پیسے بھیج رہا ہے تو امریکہ میں ایک کلرک بیٹھ کے اس کو مینولی ٹائپ کرے گا، پھر وہ پرنٹ ہو جائے گا، پھر وہ کاغذ لے کے ٹوکیو پہنچایا جائے گا. ٹوکیو میں کلرک اسے پڑھے گا اور پھر اسے مینولی سسٹم میں درج کرے گا. یہ سسٹم کافی سست بھی تھا، اس میں کئی دن لگتے تھے، ساتھ میں غلطیوں کی چانسز بھی بہت زیادہ. کوئی بنیادی اصول تھی ہی نہیں کہ اسے کیسے کیا جائے. لیکن دنیا یہاں نہیں رکی. 1973 میں دنیا میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. ایک امریکی بینک تھا سٹی بینک. وہ اپنا ایک سسٹم چلا رہا تھا جسے MARTI کہتے ہیں، یعنی مارٹی سسٹم. وہ بھی ٹیلیکس سسٹم کی ہی طرح تھا لیکن کچھ زیادہ ہی ایڈوانس. یورپین کو خدشہ ہوا کہ جیسے امریکہ نے ان کو دھوکہ دیا ہے ڈالر کو سونے سے منسلک کر کے پھر اسے جدا کر کے، تو یہ ایک تشویش یورپینز میں پائی جاتی تھی کہیں امریکہ دنیا کی وہ میسیجنگ سروس پہ بھی قبضہ نہ کرے جو عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. لہٰذا یورپ کے 6 ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے لیے ایک میسیجنگ سسٹم بنائیں گے. ان ممالک میں فرانس، جرمنی، یونائٹڈ کنگڈمز اور لکسمبرگ اور نیدرلینڈز سب سے نمایاں تھے. بعد میں جا کر تقریباً 15 کنٹریز نے اس سسٹم کو اپنانے کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کر دیے. 3 مئی 1973 کو دنیا کی 15 ممالک سے 239 بینکس کے رہنما برسلز یعنی بیلجیم کی کیپٹل میں جمع ہو کر ایک چارٹر پر دستخط کر چکے تھے. ان کا ایک ہی مقصد تھا دنیا کو ایک محفوظ، تیز ترین اور سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا میسیجنگ سروس. اس سسٹم کے ڈیولپ ہونے میں 3 سے 4 سال لگے اور 1977 تک تقریباً اس کی نیٹ ورک اور اس کی سافٹ ویئر ڈیزائن ہو چکے تھے. اس کے 2 سینٹرز بنائے گئے، ایک نیدرلینڈز میں اور دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تاکہ اگر ایک سرور ڈاؤن ہو تو دوسرا کام کر سکے اور دنیا کی کیش فلو کی میسیجنگ سروسز بحال کیے جا سکے اور اس میں روانی ہو. یہ سسٹم پہلے کے مقابلے میں کافی تیز بھی تھا، کافی محفوظ بھی تھا اور کافی سیکیورڈ بھی تھا. اس سسٹم میں انکرپشن یوز ہو گئی تھی، جو کہ ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کا مطلب ہے اس کی حالت بدل دینا، لیکن جب وہ اپنی متعلقہ بندے تک پہنچے، متعلقہ ادارے تک پہنچے تو وہ اس میسج کو ڈیکرپٹ کر کے آسانی سے پڑھ سکے. 9 مئی 1977 کو بیلجیم کے شہزادے ایلبرٹ نے اپنا پہلا سویفٹ میسج بھیجا اور یو سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ آج تک قائم ہے. یہ سسٹم پہلے کے مقابلے میں کافی تیز تھا، کافی محفوظ بھی تھا. اگر ٹیلیکس نامی سسٹم کسی پیغام کو پہنچانے میں 1 دن لیتا تھا تو یہ وہ کام 1 سیکنڈ میں کرتا تھا. 1978 تک یہ سسٹم تقریباً 10 ملین میسج پروسیس کر چکا تھا اور 2800 اداروں نے اسے تقریباً 300 ملین میسج پروسیس کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. سویفٹ عالمی مالیاتی نظام کی سینٹرل نروس سسٹم بن چکا تھا، جہاں جس پارٹی کو بھی اس پہ کنٹرول ہو سمجھو پوری دنیا پر اس کو ہی کنٹرول ہے. 1980 تک سویفٹ نے اپنے برانچز ایشیا تک پھیلائے تھے اور یہ ایک انٹرنیشنل میسیجنگ سسٹم بن چکا تھا. لیکن رکیے، کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی. اگلی پیج میں ہم آپ کو سمجھائیں گے سویفٹ کی وہ کالا چہرہ، سویفٹ کی وہ کالی کہانی جو کسی نے نہیں بتائی.
ہم بتائیں گے آپ کو کہ سوئفٹ کو کس طرح طاقتور ترین حلقوں نے دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 9/11 سے۔ 11 ستمبر 2001 کو جب امریکی ٹوین ٹاورز پر اٹیک ہوا تو اس نے دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا بشمول سوئفٹ۔ امریکی حکام ٹیررسٹ کی فائنانسنگ کو ٹریک کرنے کے لیے سوئفٹ پر دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ ڈیٹا شیئرنگ کر رہے تھے۔ یہ پروگرام تقریباً 6 سالوں تک یعنی 2006 تک خفیہ رہا، لیکن پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک انکشاف کیا کہ امریکن CIA اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کئی سالوں سے سوئفٹ ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی فائنانس ڈیلز ہو رہے ہیں۔ بیلجیم نے سوئفٹ کو کہا کہ تم نے یورپین پرائیویسی رولز کی خلاف ورزی کی، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح 2006 کے بعد امریکہ اور یورپین یونین کے بیچ ایک معاہدہ طے پایا اور ڈیٹا شیئرنگ جاری رہی۔ لیکن یہی نہیں، آگے جا کر 2013 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک اور انکشاف ہو جاتا ہے کہ امریکہ قانونی معاہدوں کے علاوہ بھی سوئفٹ نیٹ ورکس کو ہیک کر کے ڈیٹا گیدر کر رہا ہے اور دنیا کی فائنانسنگ سسٹم کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے پیسے کہاں سے کس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور کہانی بھی منسلک ہے۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے 2012 میں ایران نے جب نیوکلیئر انرجی کی حصول کے لیے کوششیں شروع کی تو یورپینز اور امریکن نے یعنی مغرب نے مل کر ایران پر اقتصادی پابندیاں لگائی۔ جب اقتصادی پابندیوں سے کام نہیں بنا تو انہوں نے سوئفٹ کو مجبور کیا کہ ان کی بینکنگ سسٹم سے ایران کے بینکس ہٹائے جائیں۔ لہٰذا ایران کی بینکس کو ہٹا کر ان کا تقریباً $100 بلین کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ یہ ایک تشویشناک لمحہ تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا، یورپ سے لے کر ایشیا تک، چین نے دیکھا، انڈیا نے دیکھا، روس نے دیکھا، ساؤتھ افریقہ نے بھی دیکھا اور سوچا بھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر امریکہ اپنی طاقت کی ناجائز استعمال کر کے سوئفٹ کے ذریعے ہماری فائنینشیل ایسٹس کو منجمد کر سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خطرہ ہے۔ اگر وہ ایران کا کر سکتا ہے تو ہمارا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ذرا پیچھے جائیے، 2009 میں یکٹینبرگ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے دنیا کی 4 ممالک کی، یعنی برازیل، رشیا، انڈیا اینڈ چائنا۔ یہ 4 ممالک بریک کہلاتے ہیں۔ 2009 میں جب انہوں نے گروپ بندی کی تو ان کا نام پوری دنیا میں وائرل ہو گیا۔ لیکن بریک کا نام انہوں نے خود نہیں رکھا، نہ کسی انقلابی نے اور نہ خود ان ممالک نے، بلکہ وال اسٹریٹ کی ایک بینکر نے یہ نام دیا تھا۔ وہ 2001 میں ایک پیپر شائع کر کے لکھتا ہے کہ دنیا کی چند بڑی اکانمیز میں سے کچھ اکانمیز ایسے ہیں جو اگلی دہائی میں دنیا کی اکانمی کے سب سے زیادہ محرک ہوں گے۔ ان میں انہوں نے برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا کے نام درج کیے۔ یہ نام بریک کہلایا۔ بریک کا سب سے پہلا سمٹ 2009 میں رشیا میں طے پایا تھا۔ ان کا واحد مقصد تھا آپس میں ٹریڈ کرنا۔ تقریباً 2012 تک تو ان کی ویسی ہی ٹیبل ٹاکس ہوتے رہے، کوئی خاطر خواہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے جا کر آئی 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ سارا مغرب اکٹھا ہو کر روس سے یوکرین بچانے کے لیے سوئفٹ پر دباؤ ڈالنے لگا کہ آپ رشیا کے تمام بینکس کو سوئفٹ سے منقطع کرو۔ سوئفٹ نے تعمیل کی حکم کی اور رشیا کی تمام بینکس اس سسٹم سے علیحدہ ہو گئے۔ اور یہ بھی کم نہیں تھا کہ $300 ارب کی جو ایسٹس تھے، جو اثاثے تھے رشیا کے، وہ بھی منجمد کر دیے۔ دوستو، رشیا وہ کھلاڑی ہے اس گیم میں کہ وہ امریکہ کو آنکھ دکھا کر کہتا ہے کہ I am your real enemy۔ امریکن بہت چاپلوسی کرتے بھی رہتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں آتا۔ رشیا ہی وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے دشمنی نبھا سکتا ہے۔ 2022 تک
اس نظام سے متاثرہ تقریباً بہت سارے ممالک تھے، جن میں سب سے زیادہ ایران، شمالی کوریا اور رشیا تھی۔ لہذا رشیا نے جواب کے طور پر اپنا ایک سسٹم پہلے سے ہی بنایا تھا، SPFS۔ یہ ایک سوئفٹ کی طرز پر بینکنگ سسٹم کے لیے ایک میسیجنگ سروس تھا، لیکن یہ محدود تھا۔ یہ صرف رشین بینکس ہی استعمال کر سکتے تھے، انٹرنیشنل لیول پر اس کا پہنچ اتنا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے روس کی اندرونی بینکنگ سسٹم کو بہت حد تک بنائے رکھا ہے۔ چائنا نے بھی اپنا ایک نظام بنایا ہے جس کا نام انہوں نے CIPS رکھا ہے، یعنی کہ کراس بارڈر انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم۔ یہ سسٹم اب تک دنیا میں تقریباً 3% استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر وہ ممالک استعمال کرتے ہیں جو چائنا کے ساتھ یوان میں ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ چائنا خود بھی اسی سسٹم کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ یورپ کا بھی اپنا ایک الگ بینکنگ سسٹم ہے جو صرف ایران سے تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بہت محدود پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ سوئفٹ کے مقابلے میں ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ریئل ٹائمز کی دستاویزی فلم کے اس مرحلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے بریکس کی کہانی۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ اور آئیے دیکھتے ہیں بریکس کیسے بنی اور بریکس کے کیا مقاصد ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 2001 میں گولڈمین سیکس کے ایک بینکر جیم اونیل نے ایک پیپر شائع کی جس میں انہوں نے دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلی دہائی میں یہ چند ممالک دنیا کی معیشت میں سب سے زیادہ محرک ہوں۔ وہ ممالک برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا تھے۔ ایک بینکر نے ایک بلاک بنانے کی تصور دے دیا۔ 2006 میں جا کر ان ممالک میں آپس میں رابطے ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ نیشنل ڈیولپمنٹ بینک کی پہلی صدر تلما روسیف نے کہا کہ یونیپولر دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ہم ایک کثیر کرنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کوئی ایک قومی شرائط تو نہیں سکتا۔ 2022 اور 2012 میں ایران پر اور روس پر انٹرنیشنل پابندیوں کا تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بریکس میں یہ تشویش پائی گئی کہ کہیں ہمارا دولت ہمارے ہاتھ سے ہی نہ جائے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف میٹنگز میں یہی کچھ دہراتے رہے کہ ہم ایک اپنا کرنسی لانچ کرتے ہیں، ایک اپنا معاشی نظام لانچ کرتے ہیں جو ڈالر سسٹم، یعنی وہ سسٹم جو 1971 سے یا 1944 سے بنا آ رہا ہے، اس کو توڑ دے سکے۔ یہ نظام متبادل طور پر ایک متوازن نظام کے طور پر کام کرے گا۔ 2009 میں بریک یعنی BRIC سے شروع کیا گیا سفر 2024 میں بریکس پلس بن گیا ہے۔ اب اس کے ممالک بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس میں یونائٹڈ عرب امارات، ایران، ایتھوپیا، ساؤتھ افریقہ، مصر اور سعودی عرب شامل ہیں۔ ملائیشیا بھی اس میں ایک ممبر کے طور پر ہے۔ بریکس پلس اب دنیا کی 45% آبادی کا نمائندہ ایک بلاک ہے۔ بریکس پلس کی GDP دنیا کی GDP کا 35% ہے۔ بریکس پلس دنیا کے تیل کے ذخائر کے 40 سے 45% کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ گروپ G7 کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے انڈیکس کے حساب سے دیکھا جائے تو بریکس پلس کے پاس اب 35%، یعنی G7 کے مقابلے میں جو ان کی 29% ہے، کہیں زیادہ قوت خرید ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودیہ ساتھ میں ایران کو ملا کر بریکس کی کچھ کنٹریز دنیا کی تیل کے سپلائی چین یعنی انرجی کی ریسورسز کے سپلائی چین پر بیٹھے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بریکس میں صرف 2 ہی کنٹریز یعنی چائنا اور ہندوستان دنیا کی کل آبادی کا 33% ہے۔ اب تک بریکس کنٹریز کی تمام آبادی کو ملا کر 4 ارب انسانوں سے زیادہ انسان ہے، یعنی دنیا کی آدھی آبادی کا نمائندگی اب صرف ایک گروپ
यानी ब्रिक्स कर रहा है। अगर ब्रिक्स इतना ही ताकतवर है तो आज भी डॉलर इतना ताकतवर क्यों? आपके जेब में डॉलर ही क्यों? जवाब बिल्कुल सादा है। डॉलर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह समझें। चाहे आप उसे पसंद न भी करें, लेकिन जो कि दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कि बाकी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन जरा रुकिए, वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि ब्रिक्स दुनिया की बदलती हुई माशी निज़ाम का एक बहुत ही बड़ा मुहर्रिक बनेगा। आपने देखा होगा ईरान और अमेरिका के जंग में अमेरिका तन्हा ईरान के साथ लड़ रहा था। वो यूरोपियन इंटरेस्ट खो चुका है। अब यूरोपियंस उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और सोने पे सुहागा, फ्रांस और इटली तो अब ब्रिक्स की नुमाइंदा कंट्री से राब्ते कर रहे हैं कि हमें भी ब्रिक्स में डाला जाए। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद अब भी दुनिया की तकरीबन 58% ज़खायर डॉलर्स में ही मौजूद है। अगर दुनिया में कहीं तिजारत हो रही है तो 80 to 90% चांसेस यही है कि वहां पर डॉलर में ही ट्रेडिंग हो। अगर 10 जगह में एक डील हो रही है तो वहां 8 से 9 जगह पर डॉलर इस्तेमाल होगा। अकेला ब्रिक्स ही ऐसी ताकतवर ग्रुप के तौर पर उभर सकता है जो डॉलर को मात दे सके, लेकिन इसको कई चैलेंजेस का सामना है। इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर देखा जाए तो ब्रिक्स में सबसे बड़े दो कंट्रीज हैं, यानी चाइना और इंडिया। इनकी तो 1962 से एक दूसरे के साथ नहीं बनी। बसा औकात इनकी बॉर्डर पर तनाज़ात होते हैं। 2020 में गलवान हाइट्स में तकरीबन 20 इंडियंस को मारा गया है। लिहाजा ये टेंशन्स भी कहीं न कहीं ब्रिक्स की अहमियत को मुतासिर कर देती है और इंडिया और चाइना की आपस की इंटरेस्ट को भी मुतासिर करती है। चाहे सरहदी तनाज़ा हो या न हो, लेकिन चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसकी वजह से यही साथ इंडिया की आंखों में खटकता रहता है। अब इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे ज्यादा पावर रखने वाला कंट्री है, वो पाकिस्तान का साथ करे। और आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताओ कि 2024 में पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स के लिए एप्लीकेशन दायर की है। एंड नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी इन कंट्रीज में से एक हो जो ब्रिक्स में अपनी नुमाइंदगी रखे। अगर एक इंटरनेशनल करेंसी ब्रिक्स की सूरत में लॉन्च होने वाली है तो उस करेंसी के लिए चाइना को हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान को चाइना पर भरोसा करना पड़ेगा, और ये दोनों जाकर फिर रशिया पर भरोसा करेंगे, जो कि अमेरिका के आंखों का तारा है। वो ही इस सिस्टम को लीड कर सकता है। ब्रिक्स में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि 2 डिफरेंट माशी निज़ाम, यानी चाइना एक कम्युनिस्ट सिस्टम और दूसरी तरफ पर इंडिया एक जमहूरी कंट्री। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद निज़ाम हैं। इसके अलावा रशिया और ईरान पर आलमी पाबंदियों की वजह से इंटरनल ट्रेड भी मुतासर हो जाती है। लेकिन आगे हम क्या देखने वाले हैं? दुनिया की मईशत किस तरफ जाने वाली है? ज्यादातर माहिरीन ये कहते हैं कि हम डॉलर की अचानक मौत तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसकी फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, यानी टुकड़े टुकड़े होना। तस्वर करें ऐसी दुनिया जहां आप चाइना से तिजारत करने के लिए, यानी चाइना से कुछ सामान खरीदने के लिए आप युआन का इस्तेमाल करें, इंडिया से सर्विसेज लेने के लिए आप रुपए का इस्तेमाल करें, रशिया से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने के लिए युआन का इस्तेमाल करें या अपनी करेंसी लें, ब्राजील से ट्रेडिंग करने के लिए डॉलर इस्तेमाल करें या युआन इस्तेमाल करें, यूरोप के साथ यूरो इस्तेमाल करें, अरब ममालिक के साथ तिजारत के लिए रियाल या दिरहम इस्तेमाल करें। ये जरा ज्यादा पेचीदा है, लेकिन बहुत ज्यादा चटका भी। IMF की प्रेसिडेंट गीता गोपीनाथ कहती है कि डॉलर का तख्त नहीं उल्टाया जा रहा, इसे बांटा जा रहा। हम एक मल्टीपोलर मालियाती दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में और भी कई निजाम स्विफ्ट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि एमबेज।
ये BIS बैंक चाइना, हांगकांग और यूनाइटेड अरब इमारात की मुश्तरका कोशिशों से बनाया जाने वाला एक सिस्टम है जो स्विफ्ट को बाईपास करके इंटर बैंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। SPFS रूस का वो सिस्टम तकरीबन 400 से ज्यादा इदारों के साथ मुंसलिक है। चीनी निजाम CIPS भी कुछ कम नहीं, वो अब तक 1400 इदारों के साथ मुंसलिक हो चुका है। ब्रिक्स की 2025-26 के लिए ब्रिक्स के मुताबिक कुछ पेशनगोइयां है, यानी वो 2025 से 2026 तक 10 से 15 और कंट्रीज को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल करने की ख्वाहा है। ब्रिक्स 2026 में पहली डिजिटल करेंसी में तिजारत करेगी। 2028 तक वो डॉलर की इस्तेमाल को दुनिया में 50% से कम सतह पर लाएगी, जो कि 1999 में ये 70% से भी अबाव था। 80 साल ज़ईफ मालियाती निज़ाम दुनिया का मालियाती निज़ाम अब तब्दील हो रहा है। इसलिए नहीं कि डॉलर नाकाम हो रहा है, बल्कि इसलिए कि अमेरिका नाकाम हो रहा है। अमेरिका ने अपनी कुछ पॉलिसियों की वजह से स्विफ्ट को भी मुतनाज़ा बनाया, वर्ल्ड बैंक को भी मुतनाज़ा बनाया और IMF को भी मुतनाज़ा बनाया। इसलिए लोगों का जो रुझान था डॉलर की तरफ अब वो कम होने लगा है। दुनिया अब अपनी तौर पर अपनी उसूलों पर तिजारत करना चाहती है। ब्रिक्स उन तमाम ममालिक की नुमाइंदगी करता है जो दुनिया की मेज पर अपना जगह चाहते हैं, बल्कि वो मांग नहीं रहे, बना रहे हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन वुड्स में बनाया हुआ सिस्टम को अपनी जाती मफाद के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया। इसी निज़ाम ने इसी सुपर पावर बनाया और इसी निज़ाम के जरिए ये दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां भी आयद करता रहा। रूस का 300 अरब डॉलर हो या ईरान का 100 बिलियन डॉलर, यही नहीं, वो किसी भी मुल्क को धमकी दे सकता है, किसी भी कंट्री की मईशत को रोक सकता है, किसी भी मईशत को तबाह बर्बाद कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो तमाम इदारे यानी स्विफ्ट से लेकर वर्ल्ड बैंक और IMF तक वो सब अमेरिका की कंट्रोल में। लेकिन हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। ब्रिक्स की सूरत में वो रद्द-ए-अमल आया है। अब कुछ ही सालों में हम एक मुतबादिल लेकिन ज्यादा मुतवाज़िन निज़ाम आलमी मालियाती मार्केट्स में देखें। ऐसी दुनिया में जहां पैसा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आप अपना पैसा कहाँ रखेंगे? डॉलर में, बिटकॉइन में, युआन में, रियाल में या अपनी लोकल करेंसी में या फिर सोने? कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये कब खत्म होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जरूर खत्म होगा और आने वाले चंद सालों में हम डॉलर को डूबता हुआ देखेंगे। अगर आपको हमारा ये गहराई से किया गया तजज़िया पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल रियल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी इसी तरह की तजज़ियाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। याद रखिए, दुनिया बदल रही है। आप इस वीडियो को देखकर पहले से कहीं ज्यादा बाखबर हैं, इसलिए आने वाली वीडियो तक आप अपनी पैसे को समझे, अपने आप को समझे और अपनी ताकत को समझे।